ایران اور اسرائیل کی وار کو 36 دن گزر چکے ہیں، لیکن جنگ اس وقت ایک ایسے نہج پہ ہے جس میں بالکل کہنا پاسبل نہیں ہے کہ دونوں فریقین جنگ بندی کی طرف آ جائیں گے، پیس ٹاکس کی طرف آ جائیں گے، یا پھر یہ دونوں ہی فریقین اس بات کے لیے ریڈی ہیں اور تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ کو بڑھاوا دینا ہے اور اپنے اپوزٹ فریق کو ابھی مزید نقصانات پہنچانے۔ اور آلریڈی بہت زیادہ نقصان ایران کا ہو چکا ہے، وہاں پہ 5000 کے قریب اموات اور شہادتوں کی خبریں ہیں، بڑے بڑے تمام شہروں کے اوپر بامبنگ ہو چکی ہے، سکولز، کالجز، ہاسپٹلز کچھ بھی نہیں چھوڑے گئے، ہر ایک چیز کے اوپر بامبنگ ہوئی ہے۔ ملٹری ایسٹ جتنے بھی ایران کے آن گراؤنڈ تھے وہ تمام ہٹ ہو گئے ہیں۔ انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز البتہ ایران کی بہت ساری جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ٹنلز بے شمار کہتے ہیں کہ ٹنل سٹیز ہیں جو ایران نے انڈر گراؤنڈ بنائی ہوئی ہیں، جن تک پہنچنا یو ایس کی جو بامبز ہیں ان کے لیے ناممکن اس وقت ہوا ہوا ہے، وہ تو غالباً بالکل ابھی قائم ہیں، لیکن جو آن دا گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں جس میں نیوکلیر سائٹس ہیں، جس میں گیس اور آئل کی فیسلٹیز ہیں، جس میں تمام ملٹری بیسز اور ایسٹس ہیں، وہ تمام کے اوپر یو ایس نے بامبنگ کر کے ہٹ کر دیا۔ 15,000 سے زائد ٹارگٹس کو ہٹ کر چکے ہیں یو ایس اور ان کے الائز، لیکن اس کے برخلاف ایران نے بھی بے انتہا نقصان پہنچایا اسرائیل کو، اسپیشلی کیونکہ وہاں پر ایوری ڈے جو ویوز کے اندر، بیراجز کے اندر بامبنگز کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں تمام ان کے بڑے شہر، تل اویو کیپٹل شہر، حیفا جو ان کا پورٹ سٹی ہے، اس کے علاوہ بھی تمام جو اسرائیل کے اندر ملٹری بیسز ہیں، ایئر بیسز ہیں، نیول ان کی جو فیسلٹیز ہیں، سب کے اوپر بہت زیادہ بامبنگ کر کے ٹوٹلی ان کے بھی آن گراؤنڈ جو چیزیں ہیں ان کو تقریباً سب کو تباہ کر دیا گیا۔ اور اسرائیلی جو سٹیزنز ہیں وہ اس وقت مجبور ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز اور جو بنکرز ہیں ان کے اندر وہ گزارے کریں۔ اور اس کے علاوہ گلف اسٹیٹس کے اندر جتنے بھی یو ایس اور اسرائیل کے ایسٹس معلوم ہوتے چلے جا رہے ہیں ایران کو، ان سب کے اوپر بامبنگ ہو رہی ہے، اسپیشلی جو ان کے ملٹری بیسز ہیں ان کے اوپر اتنی بامبنگ ہوئی ہے کہ ایک ایک کر کے ان کو خالی کروا دیا گیا ہے۔ پریکٹیکلی یہ ہوا ہے کہ نیٹو نے کچھ ہی دن پہلے اعلان کر دیا تھا کہ عراق میں جتنے بھی ان کے فوجی ہیں وہ سب کا انخلا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یو ایس کے بھی جتنے بھی فوجی تھے وہ تمام ان بیسز کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اور بغداد کے اندر جو یو ایس کی ایمبیسی ہے جس کے اندر 15,000 سے زائد فوجی اور امریکی فیملیز موجود تھیں، ان سب کو کا انخلا کر کے انہیں یو ایس واپس بھیج دیا گیا۔ سو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے یو ایس کی کہ اس جنگ کے نتیجے میں 1 مہینے کے اندر وہ ان تمام بیسز کو خالی کریں جن پہ وہ تقریباً 2 دہائیوں سے بھی زیادہ سے قابض بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بحرین میں جو 6 فلیٹ کا کمانڈ سینٹر تھا اس کے اوپر بھی بے شمار بامبنگ ہوتی رہی ہے، مزید آج بھی ہوئی ہے، اور آج وہاں سے بھی یو ایس فورسز کا ٹوٹل انخلا کی آرڈرز آ گئے۔ تو اگر یہ تمام بیسز گلف میں سے خالی ہو رہے ہیں تو یو ایس کس طرح سے آ کر ایران کے اوپر اب حملہ کرے گا، کیونکہ ان کے جہازوں کو ریفیول ہونے کے لیے، لینڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ تو چاہیے۔ اور اطلاعات یہی ہیں کہ یو اے ای اور بحرین یہ دونوں ممالک ہی تھے جنہوں نے حامی پر رکھی تھی کہ ہم آخر وقت تک یو ایس اور اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور ان کے فوجیوں کو اترنے کی جگہ دیں گے، ان کے جہازوں کو لینڈ کرنے کی جگہ دیں گے، لیکن اس میں سے اب بحرین تو نکل گیا کیونکہ بحرین میں سے اب 6 فلیٹ اپنے بیس کو خالی کر کے نکل چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ یورپین جو الائز ہیں یو ایس کے، انہوں نے بھی کافی حد تک دھوکہ دیا یو ایس کو، سب سے پہلے اسپین نے کہہ دیا کہ جو ہمارے بحری اڈے ہیں وہ ہم یو ایس کو استعمال کے لیے، اس کے بعد اٹلی نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایئر اسپیس ان کو یوز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر پولینڈ سے یو ایس نے ریکویسٹ کی کہ پیٹریوٹ میزائلز جو کہ نیٹو کی ملکیت ہیں وہ ہمیں بھیج دو ادھر، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور یہ تمام جو یورپین اقوام ہیں جو کہ نیٹو کے ممبرز ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایران کی جو وار ہے نا وہ ہماری وار نہیں ہے، یہ اٹس ناٹ آور وارز، انہوں نے کہا، بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کو بنایا گیا تھا صرف یورپ کی حفاظت کے لیے، سو یورپین کنٹریز کے اوپر یہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے کہ وہ یو ایس کی شروع کی ہوئی کہیں پہ بھی دنیا میں جو وارز ہیں ان میں جا کر کود پڑیں، تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ یو ایس کی جنگ ہے، سو وہ خود ہی اس کو نپٹائے۔ آج کے دن آسٹریا نے بھی انکار کر دیا یو ایس کو ایئر اسپیس دینے کے لیے، اور اب ان کے جہازوں کو اپنے ملک میں لینڈ کرنے کے لیے ٹوٹلی انہوں نے انکار کر دیا۔ سو اگر ایسی سچویشن چل رہی ہے تو یہ جو دعوے ہیں یو ایس کی طرف سے اور پیٹ ہیگزٹ کی طرف سے کہ جلد ہی ہم گراؤنڈ انویژن کی طرف آ جائیں
لیں گے, ایران کے اندر اپنے بوٹس آن گراؤنڈز کر لیں گے, تو وہ کیسے ممکن ہوگا. مختلف خبریں ہیں اسی سلسلے میں. ایک تو یہ میپ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یو ایس کے بہت سارے فائٹر جیٹس اور کارگو پلینز وہ ٹریول کر رہے ہیں یو ایس کو, اور پیسیفک اوشن سے ہوتے ہوئے, میڈیٹرینین سے ہوتے ہوئے مڈل ایسٹ کا وہ رخ کر رہے ہیں. تو وہ کہاں پہ لینڈ کر رہے ہیں. ایک تو یو ایس کی جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, کیونکہ 2-3 ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں انڈین اوشن میں اس وقت موجود ہیں. ایک ایئر کرافٹ کیریئر غالباً ریڈ سی کے اندر بھی موجود ہے, اور ایک اور ایئر کرافٹ میڈیٹرینین سی میں بھی موجود ہے. تو ان ایئر کرافٹس کے اوپر کیا اتنے سارے جہاز آ کے لادے جا رہے ہیں, ایسا بھی ممکن. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایران سے تقریباً 3-4 ہزار کلومیٹر دور جو ڈیاگو گارسیا کے آئلینڈ ہے, موریشیس کے ساتھ ہی جو لگتے ہیں, وہاں پر ان سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی تک جو یو اے ای ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو کیا یو اے ای میں یہ تمام اسلحہ اور جہاز اور کارگو کے پلینز ان کو جمع کیا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں یو اے ای کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ جس طرح سے بے دریغ بامبنگ ایران کی طرف سے گلف اسٹیٹس میں بھی ہوتی رہی ہے اور اسرائیل میں بھی بے انتہا بامبنگ ہوتی رہی ہے, تو کیا جب یہ سارے یو ایس کے ایسٹس یو اے ای کے اندر آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو ایران کے لیے یہ بہت ہی ایزی ٹارگٹ نہیں بن جائیں گے, اور وہ پھر بے شمار بامبنگ, جو کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی جو انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز ہیں وہ اس وقت بھری پڑی ہیں اسلحہ سے. ان کے پاس کسی قسم کی فائر پاور اور اسلحہ کی کمی ابھی تک نہیں ہے. اور اگین وہ یہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم یو ایس کی گراؤنڈ انویژن کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس بہت سارے سرپرائزز ہیں جو ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. کچھ اور انٹرسٹنگ نیوز ہیں جن سے گرو تھرو کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لیٹسٹ کیا بات کی ہے, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ دن میں 4 دفعہ اپنا سٹانس بدلتے ہیں. کبھی صبح کچھ اور بات کرتے ہیں, شام کو کچھ اور بات کرتے ہیں, تو وہ اور اسپیچز دینے کا شوق بھی انہیں بہت ہے. ہر روز کئی وہ اسپیچز دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی یہ جو بالکل لیٹسٹ ایک اسپیچ ہے اس میں انہوں نے ایکسیڈنٹلی غالباً یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہیں مڈل ایسٹ میں کیوں جا رہے تھے, کیونکہ ہم ان کے ریسورسز چوری کرنا چاہ رہے تھے. وی وانٹ ٹو اسٹیل دیئر ریسورس. اور اس نے کہا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک دا آئل فرام ایران جسٹ لائک آئی ڈیڈ ود وینیزویلا. یہ کس قسم کی اسٹریٹجک ان کی پالیسی ہے, یہ کس قسم کی فارن پالیسی ہے یو ایس کی, جس میں ان کا کام صرف یہ ہے کہ جہاں پہ ان کا دل چاہے وہ دوسرے ممالک پہ جا کر حملے کریں, انٹرونشنز کریں, اور اس کے بعد ان کی ریسورسز پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. اور آج ہی شاید وہ دن آ گیا جس میں یو ایس کو اپنی عراق کے اندر سے تمام ملٹری بیسز خالی کرنی پڑی ہیں, اور آج وہ دن آ گیا جب مزید ایران کے ریسورسز کو چوری نہیں کیا جائے گا یو ایس کی طرف سے. آلدو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کبھی کبھی اشارہ آتا ہے کہ جنگ جلدی بند ہونے والی ہے اور ہم اپنا جاب ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہماری گولز کمپلیٹ ہو جائیں گی اور ہم ایران سے نکل آئیں گے, لیکن نیتن یاہو بالکل بھی اس قسم کی بات نہیں کرتے. وہ اپنے ہر بیان میں ڈیلی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو حملے ہیں ایران کے اوپر وہ جاری رہیں گے اور ہم بالکل اس وار کو ختم نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وی ول کنٹینیو ٹو اسٹرائک ایران. اور میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ نیتن یاہو وہ شخصیت ہیں جو کہ 20-30 سال سے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ یو ایس اور دیگر جو یورپین ایلائز ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کرنے میں اس کی مدد, بیکاز یہ نیتن یاہو کی ایک آبسیشن رہی ہے. اور وہ یو این کی اسمبلی میں بھی ہمیشہ کھڑے ہو کر نیوکلیر بام کی تصویر اپنے ہاتھ میں لے کر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایران جو ہے وہ 1 ہفتے یا 1 مہینے میں نیوکلیر بام بنا لے گا, اور اس سے پہلے کہ وہ بنائے ہمیں ایران کی پہ حملہ کر کے ان کو تباہ کرنا ضروری ہے. اس طرح کی باتیں یہ ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں اور کرتے رہے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ ایران کی طرف سے ویو 91 اور 92 آج داغ دی گئی ہے, جس میں اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ بامبنگ ہوئی ہے. ایکچولی یہ پروف کرنے کے لیے کہ ایران کے پاس جو فائر پاور ہے اور بامبس گرانے, میزائلز گرانے کی طاقت ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے. یہ چیز پروف کرنے کے لیے پچھلے 2 دنوں میں ایران کی طرف سے جو حملے اسرائیل کے اوپر ہوئے وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ, یعنی اتنے بھرپور وہ حملے ہوئے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے اتنے بھرپور حملے, اتنے زیادہ میزائلز, اتنی زیادہ بامبنگ نہیں ہوئی ہے اسرائیل کی جتنی یہ پچھلے 2-3 دنوں میں ہو رہی ہے. جب سے یو ایس کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہم گراؤنڈ انویژن کی پوری تیاری کریں اور ہم کرنے والے
تب سے ایران نے بھی ایک بھرپور حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا اسپیشلی اسرائیل کے اوپر. اور اس ویو 91 اور 92 کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یمن کی طرف سے بھی کچھ میزائلز آگے گئے ہیں اور یمن نے اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ وہ اس وار کے اندر اب داخل ہو چکے ہیں. اور یمنی اسپوکس پرسن نے آج یہ کیا کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی وار میں شامل ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اور اگر گراؤنڈ انویژن ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم یہاں پہ ریڈ سی کے نیچے جو انڈر سی کیبلز ہیں ان تمام کو ہم کاٹ دیں گے، اور دوسری طرف پرشین گلف میں جو انڈر سی کیبلز ہیں ان تمام کو ایران ان کو بریک کر دے گا. سو اگر انڈر گراؤنڈ کیبلز کٹ جاتی ہیں تو پھر انٹرنیٹ ختم ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن سسٹم ختم ہو جاتا ہے، بالکل انفارمیشن بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر صرف عوام پہ نہیں پڑتا بلکہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، جو ملٹری سینٹرز ہیں، ان کی بھی کمیونیکیشن جو ہے نا اس سے بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتی ہے. سو یہ ایک بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے اگر ایسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ سیریا کے اندر جہاں پہ ابھی کوئی اسٹیبل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی ہے اور پیپل آر ناٹ ہیپی ود دا الشرا گورنمنٹ، وہاں پر جو سیرین آرمی ہے انہوں نے اعلان کر دیا، 60th ڈویژن آف دا سیرین آرمی، انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے پریڈ بھی کیا سڑکوں پہ، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایران کے حق میں جو ہے اس جنگ کے اندر کودنے کے لیے تیار ہیں. بالکل ہم اگر گراؤنڈ انویژن ہوتی ہے ایران میں تو ہم پوری اپنی فوجیں لے کر ایران کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اسی طرح عراق میں بھی یہ ہوا ہے کہ جو عراقی نوجوان ہیں وہ علی سیستانی جو عراقی آیت اللہ ہیں ان کے گھر کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں، انہوں نے پروسیشنز کیے ہیں، اور انہوں نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک فتویٰ جاری کریں کہ عراق کے جو نوجوان ہیں ان کے اوپر جائز ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ بن جائے، کہ اگر گراؤنڈ انویژن ہوتی ہے تو یہ نوجوان بھی ملیشیاز کی شکل میں، آرمیز کی شکل میں، گروپس کی شکل میں ایرانی سرحد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر امریکی جو فوجی جو وہاں انٹر ہو رہے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں. سو یہ سچویشن بڑی عجیب سی ہے کہ ایک طرف آپ یو ایس کو دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی ایلائز ہیں یورپ کے اندر، باقی دیگر بھی جو آسٹریلیا کو لے لیں، جاپان کو لے لیں، انڈیا کو ایون لے لیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے حامی نہیں بھر رہا کہ ہم گراؤنڈ انویژن کی صورتحال میں یو ایس کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں گے، اپنا ایک بھی فوجی وہاں پہ آگے بھیجیں گے. لیکن اس کے برعکس ایران جس نے کسی کو بلایا بھی نہیں ہے اس کے حق میں لیبنان کو لے لیں، یمن کو لے لیں، سیریا کو لے لیں، عراق کو لے لیں، تمام جو کنٹریز ہیں ان کے نوجوانوں نے اعلان کیا ہے، سڑکوں پہ آ کر بے شمار بڑے بڑے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پروسیشنز کر رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایران کی مدد کے لیے پہنچیں گے. کیونکہ کچھ دن پہلے اس طرح کی خبریں سامنے آئی تھیں کہ یو ایس کی جو آرمی پرسنلز ہیں وہ گراؤنڈ انویژن کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سوئسائڈ مشن ہے جس پہ جانے کا کوئی تک نہیں ہے، اور پھر اسپیشلی یہ اسرائیل کے لیے یہ اتنی بڑی قربانی ہم کیوں دے رہے ہیں، اس بات کی انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ جہاں تک اسرائیل کی اپنی فوج کی بات ہے تو نیتنیاہو نے صاف کہہ دیا کہ ان کی جو سولجرز ہیں وہ بالکل بھی گراؤنڈ انویژن کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ صرف بامبنگ کریں گے، ایریل بامبنگ جس کی وہ ان کو عادت ہے. اور ان کا کوئی فوجی جو ہے نا وہ یو ایس فوجیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے اپنی جانیں دینے کے لیے قربان یعنی کرنے کے لیے ایران میں داخل نہیں ہوگا. سو اگر یہ سچویشن ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ گراؤنڈ انویژن اگر کر بھی لی جاتی ہے تو وہ کتنے دن چلے گی، کتنے دن گراؤنڈ پہ ان کے فوجی کھڑے رہیں گے، کتنے دن وہ اپنے بیسز بنا کے، اپنی گرین زون بنا کر اور اپنی مورچے بنا کر وہاں پر مطلب قائم رہ سکیں گے، کھڑے رہ سکیں گے، کتنے دن لگیں گے ایران کو کہ وہ اپنے میزائلوں سے ان کے اڈوں کو جھونک دیں اور ان کے اوپر قابو پا لیں. تو اگر نقصان کی بات کی جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا فزیکلی زیادہ نقصان ہوا ہوگا، آلدو کہ اسرائیل کا بھی کم نہیں ہوا، گلف اسٹیٹس کا بھی کم نہیں ہوا. لیکن اگر ہم وار اسٹریٹجی کو دیکھیں تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے نا وہ بالکل صاف طریقے سے کامیابی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس نے عراق کے اندر سے تمام نیٹو اور یو ایس کے ملٹری بیسز کا صفایا کر دیا، اور گلف اسٹیٹس پہ بھی جس طرح کے حملے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس وار کے ختم ہونے کے بعد بالکل بھی اس بات کی امید نہیں ہے کہ یو ایس کے بیسز یہاں پر برقرار رہیں گے، بلکہ پورے گلف کے جو کنٹریز ہیں عربین پیننسولا کے اندر سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بھی وہاں پر یو ایس کا ملٹری بیس نہیں رہے گا. تو یہ تو ایک بہت ہی لانگ ٹرم اسٹریٹجک جیت ہو جائے گی ایران کی. اور پھر اگر آپ اسٹریٹ آف ہارموز کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی آبی گزرگاہ تھی جو کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بالکل فری تھی، تمام لوگ اس میں فریلی آ رہے تھے، فریلی جا رہے تھے، کسی کو کوئی روک نہیں رہا تھا.
اور نہ ہی کسی سے کوئی ایکسٹرا ٹول مانگ رہا تھا. لیکن اب یہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ایک تو تمام شپس کو روک دیا گیا ہے, آئل ٹینکرز کو روک دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے گلف کے اندر آئل کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی بہت بری طرح سے اثر انداز ہوئی. اور پھر یہ کہ ایران نے تمام شپ سے جو کہ یہاں سے گزرنے والی ہیں ان سے اب وہ ٹول لینا شروع ہو گئے. تو اب آفٹر دا وار وٹ ول ہیپن کہ اسٹریٹ آف ہارموز ول بی پراپرٹی آف ایران اینڈ عمان, اور یہ دونوں ممالک نے آپس میں اگریمنٹ بھی کر لی ہے کہ جب یہ وار ختم ہوتی ہے تو اب ہم نے کس طرح سے اس اسٹریٹ کو کنٹرول کرنا ہے, اور ہم دونوں مل کر اب کس طرح سے تمام شپس کے سے ٹول لیا کریں گے, ٹیکس دیا کریں گے. سو یہ تو ایک بہت ہی لانگ ٹرم ڈیپ اسٹریٹجک کامیابی ہے ایران کی. بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, ان کی ریلیجس لیڈرشپ اور ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا, بہت شہادتیں ہوئی ہیں ان کے اندر. لیکن اب دیکھیں کہ ایران کی طرف سے کسی بھی قسم کی اضطراری کیفیت کا مظاہرہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے کسی جنرل کو سیک کر دیا ہو, کسی کو عہدے سے ہٹا دیا ہو, یا کسی پولیٹیکل فگر کو عہدے سے ہٹایا. جو ان کے لیڈرز شہید ہوئے ان کے فوراً ریپلیسمنٹس انہوں نے کر دی. اس کے برعکس اگر یو ایس کو دیکھیں تو آئے دن کسی نہ کسی ہائی رینکنگ آفیشلس کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے, جنرلز کو سیک کیا جا رہا ہے. تو یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر رجیم چینج جس کا نعرہ لے کر یہ جنگ شروع کی گئی تھی, یہ رجیم چینج اصل میں ہو کہاں رہا.